آپ کے حالات و مناقب۔ آپ کا اسم گرامی نعمان، والد کا نام ثابت اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے، اور آپ علم شریعت کے مہر و ماں بن کر آسمانی طریقت پر روشن ہوئے، اور آپ نہ صرف رموز حقیقت سے آگاہ تھے بلکہ دقیق سے دقیق مسائل و علوم کے معنی و مطالب واضح کر دینے میں مکمل درک رکھتے تھے، اور آپ کی عظمت و جلالت کی یہ دلیل ہے کہ غیر مسلم بھی آپ کی تعریف و احترام کرتے تھے، اور آپ کی عبادت و ریاضت کا صحیح علم تو خدا ہی کو ہے۔ آپ کو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ سے شرف نیاز حاصل رہا، اور حضرت فضیل، حضرت بشر حافی وغیر اہم ہستیاں آپ کے تلامذہ میں شامل رہے ہیں۔ سبق آموز جواب۔ آپ کی کنیت کا عجیب و غریب واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ عورتوں نے سوال کیا کہ جب مرد کو 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے تو پھر عورت کو کم از کم 2 شوہر رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ آپ نے کہا کہ اس کا جواب کسی اور وقت دوں گا، اور اس الجھن میں گھر کے اندر تشریف لے آئے، اور جب آپ کی صاحبزادی حنیفہ نے الجھن کی وجہ دریافت کی تو آپ نے عورتوں کا سوال پیش کرتے فرمایا کہ اس کا جواب دینے سے میں قاصر ہوں، اور میری الجھن کا یہی سبب ہے۔ یہ سن کر صاحبزادی نے عرض کیا کہ اگر آپ اپنے نام کے ہمراہ میرے نام کو بھی شہرت دینے کا وعدہ کرے تو میں ان عورتوں کا جواب دے سکتی ہوں، اور جب آپ نے وعدہ کر لیا تو صاحبزادی نے عرض کیا کہ ان عورتوں کو میرے پاس بھجوا دیجیے۔ چنانچہ جب عورتیں آ گئیں تو صاحبزادی نے ایک پیالی ہر عورت کو دے کر کہا اپنی اپنی پیالی میں تم سب تھوڑا تھوڑا سا اپنا دودھ ڈال دو۔ اس کے بعد پیالہ ان کو دے کر کہا کہ ان سب پیالوں کا دودھ اس میں ڈال دو، اور جب عورتوں نے یہ عمل کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب تم میں سے اس میں اپنا اپنا دودھ نکالو، لیکن عورتوں نے عرض کیا کہ یہ تو ناممکن ہے۔ صاحبزادی نے عرض کیا کہ جب شوہروں کی شرکت میں تمہاری اولاد ہوگی تو تم یہ کیوں کر بتا سکو گی کہ اولاد کس شوہر کی ہے؟ اس جواب سے وہ عورتیں ششدر رہ گئیں، اور امام صاحب نے اسی دن سے ابو حنیفہ کی کنیت اختیار کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی نام سے زیادہ کنیت کو شہرت عطا کی۔ جس وقت مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر یہ کہہ کر سلام پیش کیا گیا کہ السلام علیکم یا سید المرسلین، تو جواب ملا وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ بتائیے یہ شرف آپ جیسے خوشبختوں کے سوا کس کو نصیب ہو سکتا ہے؟ سچا خواب۔ جب آپ دنیا میں کنارہ کش ہو کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے تو ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم کی ہڈیوں کو مزار اقدس سے نکال کر علیحدہ علیحدہ کر رہا ہے، اور جب دہشت زدہ ہو کر آپ خواب سے بیدار ہوئے تو امام ابن سیرین سے تعبیر خواب دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ بہت مبارک خواب ہے، اور آپ کو سنت نبوی کے ترکنے میں وہ مرتبہ عطا کیا جائے گا کہ حدیث صحیحہ کو موضوع حدیث سے جدا کرنے کی شناخت ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب دوبارہ خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، اللہ تعالیٰ نے تیری تخلیق میری سنت کی اظہار کے لیے فرمائی، لہذا دنیا سے کنارہ کش مت ہو۔ تقویٰ۔ آپ بہت ہی محتاط قسم کے لوگوں میں سے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے تمام علماء سے ایک عہد نامہ تحریر کرا کر قاضی وقت امام شافعی کے پاس دستخط کے لیے بھجوایا، اس لیے کہ آپ ضعیفی کی وجہ سے اجتماع علماء میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنی مہر ثبت کر کے دستخط فرما دیے، لیکن جب یہ عہد نامہ حضرت امام ابو حنیفہ کی خدمت میں پہنچا تو فرمایا کہ امیر المومنین بذات خود یہاں موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ تو وہ اپنی زبان سے حکم دے یا میں خود وہاں چلوں جب ہی دستخط کر سکتا ہوں۔ جب خلیفہ کے پاس یہ پیغام پہنچا تو اس نے امام شافعی سے دریافت کروایا کہ کیا گواہی کے لیے دیدار بھی شرط ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یقیناً دیدار شرط ہے۔ خلیفہ نے پوچھا کہ پھر آپ نے بغیر
مجھے دیکھے ہوئے دستخط کیسے کر دی؟ خلیفہ نے کہا کہ قضا کے عہدے پر فائز ہو کر آپ نے خلاف شرع کام کیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس عہدے پر کسی اور کا تقرر کر دوں۔ چنانچہ خلیفہ کے مشیروں نے امام ابو حنیفہ یا حضرت سفیان، حضرت شریح اور حضرت مشعر کے نام قاضی کے عہدوں کے لیے پیش کی، اور جب طلبی پر چاروں حضرات دربار کی طرف چلے تو حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں کسی بہانے سے یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا، اور سفیان تم فرار ہو جاؤ اور مشعر تم پاگل ہو جاؤ۔ اس طرح شریح کو اس کے عہدے کے لیے منتخب کر لیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت سفیان تو راستے میں سے ہی فرار ہو گئے، اور جب یہ دونوں داخل دربار ہوئے تو خلیفہ نے امام ابو حنیفہ کو عہدہ قبول کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں عربی النسل نہیں ہوں، اس لیے سرداران حرب میری فتویٰ کو غیر مستند تصور کریں گے۔ لیکن اس وقت جعفر بھی دربار میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ قاضی کے لیے نسب کی ضرورت نہیں بلکہ علم کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے، لیکن میں اپنے اندر اس عہدے کی صلاحیت نہیں پاتا۔ خلیفہ نے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر جھوٹے کوئی عہدہ تفویض نہیں کیا جا سکتا۔ اگر میرا قول سچا ہے تو جس میں قاضی ہونے کی صلاحیت نہ ہو وہ خلیفہ کا نائب و قاضی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد خلیفہ نے حضرت مشعر کو عہدہ قبول کرنے کو کہا، لیکن وہ پاگل بن گئے تھے۔ دوڑ کر خلیفہ کا ہاتھ پکڑا اور بیوی بچوں کی خیریت معلوم کرنے لگے۔ چنانچہ خلیفہ نے دیوانہ سمجھ کر ان کو بھی چھوڑ دیا، لیکن جب حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ سے اصرار کیا تو انہوں نے یہ عہدہ قبول کر لیا، لیکن امام ابو حنیفہ نے تمام عمر ان سے ملاقات نہیں کی۔ بصیرت: کچھ بچے گیند سے کھیل رہے تھے اور گیند اتفاق سے امام ابو حنیفہ کی مجلس میں آپ ہی کے سامنے آ گری، اور بچوں میں سے خوف کے مارے کسی میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کے سامنے سے گیند اٹھا لے، لیکن ایک لڑکے نے بھاگ کر آپ کے سامنے سے جب گیند اٹھائی تو آپ نے فرمایا کہ یہ لڑکا حرامی ہے، کیونکہ اس میں حیا کا مادہ نہیں ہے، اور جب معلومات کی گئی تو پتہ چلا کہ واقعی وہ لڑکا حرامی تھا۔ ایک شخص آپ کا قرض دار تھا اور اسی کے علاقے میں موت واقع ہو گئی، اور جب امام ابو حنیفہ نماز کے جنازے کے لیے وہاں پہنچے تو ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور موسم بھی بہت گرم تھا، لیکن آپ کے مقروض کی دیوار کے پاس جا کر کچھ سایہ تھا۔ چنانچہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ تشریف لے آئیں، اور جب تو آپ نے فرمایا کہ صاحب خانہ میرا مقروض ہے، اس لیے اس کے مکان کے سائے سے استفادہ کرنا میرے لیے جائز نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے قرض کی وجہ سے جو نفع بھی حاصل ہو وہ سود ہے۔ کسی مجوسی نے آپ کو گرفتار کر لیا، اور انہی میں سے کسی جابر و ظالم مجوسی نے آپ سے کہا کہ میرا قلم بنا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہرگز نہیں بنا سکتا، اور جب اس نے قلم نہ بنانے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محشر میں فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ظالموں کو ان کے معاونین کے ہمراہ اٹھاؤ، لہٰذا میں ایک ظالم کا معاون نہیں بن سکتا۔ عبادت: آپ 300 نفل ہر شب میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن راستے میں کسی عورت نے دوسری عورت کو اشارے سے بتایا کہ یہ شخص رات میں 500 نفل پڑھتا ہے، اور آپ نے اس کی گفتگو سن لی، پھر اسی رات سے 500 نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ پھر ایک دن کسی نے راستے میں کہہ دیا کہ یہ 1000 نفل رات میں پڑھتے ہیں، چنانچہ اسی رات آپ نے 1000 نفل کو معمول بنا لیا۔ پھر آپ کے کسی شاگرد نے عرض کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ رات بھر بیدار رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج سے یقیناً پوری رات بیدار رہا کروں گا، اور جب شاگرد نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ بعض بندے اپنی اس تعریف کو پسند کرتے ہیں جو ان میں نہیں ہے، اور میں ایسے گروہ میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ اور اس دن سے آپ نے مکمل 20 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، اور طویل سجدوں کی وجہ سے آپ کے گھٹنوں میں اونٹ کے گھٹنوں جیسے گٹھے پڑ گئے۔ حضرت داؤد طائی کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک کبھی آپ کو تنہائی یا مجمع میں ننگے سر اور ٹانگیں پھیلائے نہیں دیکھا، اور جب میں نے عرض کیا کہ تنہائی میں کبھی تو ٹانگیں سیدھی کر لیا کیجیے
تو فرمایا کہ مجمع میں تو بندوں کا احترام کرو اور تنہائی میں خدا کا احترام ختم کر دو، یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ فتویٰ و تقویٰ۔ ایک مرتبہ بازار جا رہے تھے کہ گرد و غبار کی کچھ ذرات آپ کے کپڑوں پر آ گرے، تو آپ نے دریا پر جا کر کپڑے کو خوب اچھی طرح دھو کر پاک کر لیا، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک تو اتنی نجاست جائز ہے، پھر آپ نے کپڑا کیوں پاک کیا؟ فرمایا کہ وہ فتویٰ ہے اور یہ تقویٰ ہے۔ منقول ہے کہ جب حضرت داؤد طائی کو لوگوں نے اپنا رہنما تسلیم کر لیا تو امام صاحب نے پوچھا کہ اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے علم پر عمل پیرا ہو کر، کیونکہ عالم بلا عمل ایسا ہے جیسے جسم بغیر روح۔ علم تعبیر۔ خلیفہ وقت نے ملک الموت کو خواب میں دے کر پوچھا کہ اب میری زندگی کتنی رہ گئی ہے؟ تو اسرائیل نے 5 انگلیاں اٹھا دیں، اور جب تمام لوگ اس کی تعبیر بتانے سے قاصر رہے تو خلیفہ نے امام صاحب سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ 5 انگلیوں سے ان 5 چیزوں کی جانب اشارہ ہے جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اول، قیامت کب آئے گی؟ دوہم، تارش کب ہوگی؟ سوم، حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے؟ چہارم، کل انسان کیا کرے گا؟ پنجم، موت کب آئے گی؟ شیخ ابو علی بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قبر کے نزدیک سویا ہوا تھا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے ایک معمر شخص کو آغوش مبارک میں لیے ہوئے تشریف لائے، اور مجھے حیرت زدہ دے کر فرمایا کہ مسلمانوں کا امام اور تمہارے ملک کا باشندہ امام ابو حنیفہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقام۔ نوفل بن حبان بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب کے انتقال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور لوگ حساب کتاب میں مشغول ہیں، اور حوض کوثر پر حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور آپ کی اطراف بہت سے بزرگ کھڑے ہیں، اور امام ابو حنیفہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی کو پانی نہیں دے سکتا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو پانی دے دو۔ چنانچہ امام صاحب نے مجھ کو ایک گلاس پانی دے دیا، اور سیراب ہو کر پینے کے باوجود بھی پانی میں ذرا سی بھی کمی نہیں ہے۔ پھر میں نے امام صاحب سے تمام بزرگوں کے نام دریافت کیے، تو آپ نے فرمایا کہ دائیں جانب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، اور بائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اس طرح آپ نے 17 افراد کے نام بتائے جن کو میں نے انگلیوں اور پوروں پر شمار کرتا رہا، اور بیدار ہونے کے بعد انگلیوں کے 17 پورے بندے ہوئے تھے۔ حضرت یحییٰ معاذ رازی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں پوچھا کہ میں آپ کو کس طرح جگہ تلاش کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حنیفہ کے پاس، کیونکہ امام سب کے تفصیلی مناقب بیان کرنا بے حد مشکل ہے، اس لیے یہاں اختصار سے کام لیا گیا ہے۔